جی، کیا آپ جوڑوں کے درد میں مبتلا ہیں؟ اگر ہاں تو آپ تنہا نہیں، در حقیقت عمر کی چوتھی اور پانچویں دہائی میں اکثر افراد اس تکلیف کا شکار ہو جاتے ہیں۔ در حقیقت عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہڈیاں بھی کمزور ہونے لگتی ہیں، جس کے باعث جوڑوں کا درد لوگوں کو اپنا شکار بنا لیتا ہے۔ تاہم اس میں کمی لانا یا اس سے بچنا زیادہ مشکل کام نہیں ہوتا۔ در حقیقت کچھ غذائیں، ورزشیں اور گھریلو اشیاء آپ کے جوڑوں کے درد میں کمی قدرتی طریقے سے لا سکتے ہیں، جس کی طبی سائنس نے بھی تاکید کی ہے۔ ادرک سے بنی چائے سے لطف لینا چاہیے۔ متعدد طبی رپورٹس میں یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ ادرک کے اندر ایسی خاصیت ہوتی ہے جو جوڑوں کے درد کے لیے استعمال کی جانے والی ادویات کا اثر بڑھا دیتی ہیں، مگر ادویات کے بغیر بھی یہ کافی حد تک مفید ثابت ہوتی ہے۔ اس کے لیے ادرک کو پیس کر سفوف کی شکل میں استعمال کریں یا اس کے باریک ٹکڑے کر کے اسے چائے کے لیے ابالے جانے والے پانی میں 15 منٹ تک ڈبو کر رکھیں۔ اس کا مستقل استعمال جوڑوں کے درد میں کمی لانے کے لیے بہترین ثابت ہوگا۔ اگر جوڑوں کے شکار ہیں آپ تو فاسٹ، جنک اور تلی ہوئی اشیاء کو ترک کر دیں۔ جوڑوں کے مرض کے شکار مریضوں پر کی جانے والی ایک شدید تحقیق کے مطابق جن لوگوں نے مچھلی، تازہ پھلوں اور سبزیوں، گندم یا دیگر اجناس، زیتون کے تیل، نٹس، ادرک، لہسن وغیرہ پر مشتمل خوراک کو اپنی عادت بنا لیا، انہیں جوڑوں کی سوجن کا کم سامنا ہوا اور ان کی جسمانی صحت میں کافی حد تک بہتری آئی۔ خوشبودار مسالوں کو سونگھنا بھی فائدہ مند ہے۔ ایک کورین تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جوڑوں کے درد میں مبتلا افراد کی تکلیف میں اس وقت کمی آ گئی جب انہیں مختلف اقسام کے مسالوں کی خوشبو سونگھائی گئی، جن میں کالی مرچ، گرم مسالہ اور دیگر شامل تھے۔ برتنوں کو ہاتھ سے دھونا۔ اگر تو کسی کے ہاتھ کے جوڑوں میں تکلیف ہے تو یہ سننے میں تو عجیب لگے گا، مگر ہر باورچی خانے میں کیے جانے والا یہ عام سا کام در حقیقت اس تکلیف میں کمی لانے کا باعث بنتا ہے۔ سب سے پہلے تو اپنے ہاتھ گرم پانی میں کچھ دیر کے لیے ڈبو دیں تاکہ پٹھوں اور جوڑوں کو سکون ملے اور ان کی اکڑن کم ہو۔ اس کے بعد برتن دھو لیں۔ اس کے علاوہ روزانہ سبز چائے کے 4 کپ اگر استعمال کیے جائیں تو اس سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے۔ امریکہ کی ایک یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق روزانہ 4 کپ سبز چائے کا استعمال جسم میں ایسے کیمیکلز کی مقدار بڑھا دیتا ہے جو جوڑوں کے درد میں مبتلا ہونے کا امکان کم کر دیتے ہیں۔ ایک اور تحقیق کے مطابق سبز چائے میں موجود پولی فینول نامی اینٹی آکسیڈنٹس سوجن میں کمی لانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جس سے پٹھوں میں آنے والی توڑ پھوڑ اور درد میں نمایاں کمی آتی ہے۔ ہلدی بھی بہترین ہے۔ یہ زرد مسالہ اپنے اندر درد کش خوبیاں رکھتا ہے۔ متعدد طبی تحقیقی رپورٹس کے مطابق ہلدی کا استعمال جوڑوں کے مریضوں کی تکلیف اور سوجن میں کمی لاتا ہے۔ ایک تحقیق میں گھٹنوں کے درد کے شکار مریضوں کو روزانہ 2 گرام ایک چائے کا چمچ ہلدی استعمال کرائی گئی، جس کے نتیجے میں ان کی تکلیف میں کمی آئی اور جسمانی سرگرمیوں میں اضافہ ہوا، جو اس مرض کے لیے ادویات کے استعمال پر ہوتا ہے۔ ہلدی کا آدھا چائے کا چمچ چاول یا سبزیوں پر روزانہ چھڑک دیں یا ایسے ہی پانی کے ساتھ نگل لیں۔ وٹامن سی کی مناسب مقدار جسم کا حصہ بنائیں۔ وٹامن سی نہ صرف کولیجن نامی جزو کی مقدار کو بڑھاتا ہے اور یہ جوڑوں کا ایک اہم عنصر ہے، بلکہ اس سے جسم کے اندر موجود ایسے نقصان دہ اجزاء کا بھی صفایا کرتا ہے جو جوڑوں کے لیے تباہ کن ثابت ہوتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ روزانہ وٹامن سی کی زیادہ مقدار کا استعمال کرتے ہیں، ان کے جوڑوں میں کی درد میں شدت آنے کا خطرہ نمایاں حد تک کم ہو جاتا ہے۔ دن بھر وٹامن سی سے بھرپور اشیاء کا استعمال کریں، کیونکہ ہمارا جسم اس وٹامن کا ذخیرہ نہیں کرتا بلکہ دوران خون کے ذریعے مطلوبہ مقامات پر پہنچا کر کچھ دیر بعد خارج کر دیتا ہے۔ تو اس کی مقدار صبح صبح زیادہ اہم نہیں جتنا آپ خیال کرتے ہیں۔ ویسے بھی وٹامن سی سے بھرپور پھل اور سبزیوں کا استعمال کسے ناپسند ہو سکتا ہے۔ خوراک میں لونگ کو شامل کریں۔ لونگ میں سوجن پر قابو پانے والے کیمیکل یوجینول موجود ہوتا ہے، جو کہ اس جسمانی عمل پر اثر انداز ہوتا ہے جو جوڑوں کے درد کو بڑھاتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق لونگ کا استعمال ایسے پروٹین کو جسم میں خارج ہونے سے روکتا ہے جو سوجن کو بڑھاتا ہے۔
اس کے علاوہ لونگ میں اینٹی آکسیڈنٹس موجود ہوتے ہیں جو ہڈیوں کو کمزور ہونے کے عمل کا سست کر دیتے ہیں۔ اس کا آدھے سے ایک چائے کا چمچ روزانہ استعمال جوڑوں کے درد میں کمی لانے کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ اومیگا 3 فیٹی ایسڈز کا استعمال بھی کرنا چاہیے کیونکہ اس سے تکلیف دہ جوڑ کو راحت پہنچانے کے لیے بڑا فائدہ ہوتا ہے، اور ٹھنڈے پانیوں کی مچھلیوں میں اس کیمیکل کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تاہم اس کیمیکل کے سپلیمنٹ بھی دستیاب ہیں جو ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کھانا کینولا آئل میں بنانے کو ترجیح دیں کیونکہ اس میں بھی اومیگا 3 فیٹی ایسڈ موجود ہوتے ہیں۔ ادرک کا مرہم بنانا: پیسی ہوئی ادرک کو اس جوڑ پر لگائیں جس پر تکلیف ہو رہی ہو، تو اس سے جسم میں ایک دماغی جز کی کمی ہوتی ہے جو درد کی لہر آپ کے مرکزی اعصابی نظام تک پہنچاتی ہے۔ ادرک کے مرہم کو بنانے کے لیے تازہ ادرک کے 3 انچ کے ٹکڑے کو پیس لیں، جس میں کچھ مقدار میں زیتون کا تیل شامل کر کے اسے پیسٹ کی شکل دے دیں اور پھر تکلیف دہ جوڑ پر لگائیں۔ اس کے بعد اس جگہ کو کسی پٹی سے 10 سے 15 منٹ تک ڈھکا رہنے دیں۔ ننگے پاؤں چہل قدمی بھی بہت مفید ہوتی ہے۔ کسی گھاس والے مقام پر ننگے پاؤں چہل قدمی میں گھٹنوں کے درد میں 12% تک کمی ہوتی ہے۔ ایک امریکی تحقیق کے مطابق کھلی فضا میں کچھ دیر تک ننگے پاؤں گھومنا تکلیف میں کمی کا باعث بنتا ہے، مگر اپنی ایڑیوں کو اوپر اٹھا کر یا پنجوں کے بل چلنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ اس سے جوڑوں پر مزید دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ مسالے دار غذاؤں کا استعمال جیسا کہ لال مرچ، ادرک اور ہلدی میں سوجن میں کمی لانے والے اجزاء موجود ہوتے ہیں اور وہ ایسے دماغی سگنلز کو بھی بلاک کر دیتے ہیں جس سے درد کی لہریں ٹرانسمٹ ہوتی ہوں۔ تو مناسب حد تک مرچ مسالے والے غذائیں بھی اس تکلیف کے لیے بہترین ہیں، یا مرچوں سے کوئی چٹنی یا سوس تیار کر لیں جو آپ کی میز پر ہر وقت موجود ہو۔ کیلشیم کا زیادہ استعمال کریں۔ بہت کم مقدار میں کیلشیم کا استعمال ہڈیوں کا بھربھرا پانی یا کمزوری کا خطرہ بڑھا دیتا ہے، جس کے نتیجے میں جوڑوں کے درد کی جانب سفر بھی تیز رفتار ہو جاتا ہے۔ 50 سال کی عمر میں تمام خواتین کو 1200 ملی گرام کیلشیم کا استعمال یقینی بنانا چاہیے۔ دودھ یا اس سے بنی مصنوعات کیلشیم کے حصول کا بہترین ذریعہ ہیں، مگر دودھ سے بنی غذائیں بھی اس کا انتہائی بہترین ذریعہ ہیں۔ گوبھی اور سبز پتوں والی سبزیوں میں بھی کیلشیم پایا جاتا ہے، جو مقدار کے لحاظ سے دودھ سے کم ہوتا ہے، مگر یہ جسم میں زیادہ آسانی سے جذب ہو جاتا ہے۔ سورج کی روشنی میں بھی کچھ دیر رہنا صحت کے لیے ضروری ہے۔ متعدد افراد میں جوڑوں کا درد وٹامن ڈی کی کمی کا نتیجہ بھی ہوتا ہے۔ طبی رپورٹس کے مطابق جسم میں وٹامن ڈی کی سطح معمول پر رکھنا ہڈیوں کو نقصان سے پہنچاتا ہے، جس کے نتیجے میں جوڑوں کا مرض آپ کو شکار نہیں کرتا۔ اپنے جسم میں وٹامن ڈی کی سطح کو بڑھانے کے لیے روزانہ 10 سے 15 منٹ سورج کی روشنی میں رہنا چاہیے۔ اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دودھ یا اس سے بنی دیگر مصنوعات بھی وٹامن ڈی کے حصول کا ذریعہ ہیں۔ اس کے علاوہ مچھلی کے تیل سے بنے ہوئے کیپسول بھی فائدہ مند ہیں۔ ایک برطانوی تحقیق کے مطابق مچھلی کے تیل سے بنے کیپسول بھی جوڑوں میں ہونے والی تکلیف کا باعث بننے والے عمل کو سست کر دیتے ہیں، جس سے شدت میں کمی آتی ہے۔ مچھلی کے عام تیل سے بنے کیپسول کا استعمال بھی اس حوالے سے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، جو درد کا باعث بننے والے انزائمز کی مقدار کو کم کر دیتا ہے۔ تو جی اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت۔ ملتے ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ سدا خوش رہیں، شاد آباد رہیں۔ بیسٹ وشیز۔ اللہ حافظ۔